بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صلوات اللهم صل على محمد محمد. سامعین محترم، قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے ان سے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں. اے اللہ تیرا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم. میں اللہ کا وعدہ ہے ان سے میں انہیں بخش بھی دوں گا اور اپنے خزانے سے اجر عظیم بھی عطا کروں. لیکن اللہ جو وعدہ کر رہا ہے، جو اللہ وعدہ خلافی کو پسند نہیں کرتا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں. ایمان والے کون ہیں؟ علماء شیعہ ہوں یا علماء اہل سنت کے جلیل القدر علامہ زمخشری اپنی تفسیر قرآن الکشاف میں رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ سید الرسل فرماتے ہیں جب بھی قرآن میں خطاب ہو اے ایمان والو، اس سے مراد ہے اے علی والو. میں کہا کرتا ہوں اے علی والا تو خوش نصیب ہے، اللہ نے تجھے اس لائق سمجھا ہے کہ تجھ سے گفتگو کی ہے. اگر میں اس کے الفاظ یوں بدلوں، گویا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے جو علی والا نہیں ہے، جس کے دل میں حب علی نہیں ہے، میں اللہ بھی اسے کسی چیز کا وعدہ نہیں کرتا. اللہ کا وعدہ کس سے ہے؟ علی والوں سے. لیکن فقط علی والا ہونا بھی کافی نہیں. کوئی یہ کہہ دے میں علی والا ہوں، میری مغفرت کے لیے بھی اللہ نے وعدہ کر دیا اور اجر عظیم کا بھی وعدہ کر دیا. اللہ فرماتا ہے اے علی والا وعدہ تجھ سے تب ہے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ جب تیرے دامن میں نیک اعمال ہو. اگر میں اس کو اپنے الفاظ میں ترجمہ یوں کروں
گویا اللہ فرما رہا ہے میرا وعدہ ہے ان علی والوں سے جن کے دل میں نور ولایت علی ہے اور وجود میں کردار علی ہے. یا علی، اللہ ان سے وعدہ کر رہا ہے. اے علی والا، یہ فخر اور ناز ہے کہ اللہ نے بے مانگے محبت علی عطا کر. جتنا بھی رب کا شکر کرے اس نعمت پہ کم ہے. ایک مرتبہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی محفل میں کچھ لوگ آئے، ہر قسم کے لوگ بیٹھتے تھے. کہتے ہیں یابنا رسول اللہ، میرے حق میں دعا کریں اللہ مجھے جنت میں داخل کر. جانتا تھا یہ وارث جنت ہے، ان کا سوال رد نہیں ہوتا. مولا آپ دعا کریں اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. گویا آپ دعا کر دیں گے جنت کی ضمانت مل جائے گی. امام فرماتے ہیں انت فی الجنہ، گھبرا نہیں اے علی والا تو جنت میں ہے. ایک مرتبہ امام کے چہرے انور پہ دیکھ کے کہتا ہے یابنا رسول اللہ، میں نے تو جنت کی چوکٹ نہیں دیکھی، ہے تو ہم دنیا میں اور آپ فرما رہے ہیں کہ تو جنت میں ہے. وہاں بیٹھے کچھ لوگ دیکھ کے یہ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو آج ان کا پیشوا کیسے ان کا مذاق اڑا رہا ہے. لیکن وہ جانتے نہیں ہیں یہ کن وارثان جنت کے چاہنے والے ہیں. جب امام نے دیکھا فرماتے ہیں ان منافقین کی ناک کو رگڑتے ہوئے وارث جنت بول کے فرماتے ہیں من اقر ولایتنا فہو فی الجنہ، جس نے ہم آل محمد کی ولایت کا اقرار کیا ہے وہ جنت میں. تو یہ دعا کرا کہ اللہ تجھے جنت سے باہر نہ نکال جب تک ہماری ولایت سے متمسک ہے، تو جنت میں ہے. ورنہ ولایت کو چھپانے والوں نے بھی بڑا زور لگایا ہے، بڑا زور لگایا ہے. 1,40,000 کا مجمع غدیر خم میں، اور وہ نبی کا اعلان بھول جائیں. اللہ ہے بھئی، اللہ کوئی نظر آتا ہے کیا؟ اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ ہماری عقل سے بالا ہے، اللہ ہماری سمجھ سے بالا ہے. لیکن رسول نے بتایا اگر اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کی معرفت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ ہے. جب نبی نے بتایا نظر نہ آنے والی ذات اللہ ہے تو ہم نے مان لیا. نبی نے جس ہستی کا ہاتھ غدیر خم میں 1.25 صحابہ کے درمیان دکھایا، نہ ماننے پہ آئے تو نبی نے یہ بتایا تو نہ مانا. جب نبی نے اللہ کے بارے میں بتایا، دنیا پہ جب بھلانے پہ آتی ہے تو بہت کچھ بھلا دیتی ہے. کہتے ہیں کہ سید الرسل نے حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت ان کے کان کے قریب منہ کر کے کہا اے چچا جان، اگر آپ کلمہ پڑھ لیں تو میں آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جب نبی یہ بات کر بھی کان میں رہے ہیں، جب یہ بات سننے والی ہے نہیں، حیرانگی تو یہ ہوتی ہے جو نبی بات سنانا نہیں چاہتے
فقط کان میں کرنا چاہتے ہیں، وہ تو امت کو یاد ہے جو 1,40,000 کے مجمع میں نبی علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھا رہے ہیں، وہ یاد نہیں ہے۔ علی کی ولایت کا اعلان کرتے رسول اللہ اپنے بعد دین کا صحیح راستہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو علی کی راستے پہ آ جاؤ، اسے اپنا حاکم اور سرپرست مان لو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ کہ علی اس کردار کا مالک ہے کہ تاریخ تبری والے نے یہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا، قتل فی المحراب لشدت عدلہ، علی کو محراب کوفہ میں اس لیے شہید کیا گیا وہ شدت سے عدل سے کام لیتے تھے۔ ناز کر کہ اللہ نے تجھے ان ہستیوں کی ولایت اور محبت کو عطا کیا۔ ولایت کے مفہوم اور معنی کو سمجھ کہ جن افراد نے ولایت کو سمجھا ہے، اپنے وجود پہ نافذ کیا ہے۔ ایک میں مثال دیا کرتا ہوں، ہمارے معاشرے میں باپ گھر سے باہر جانے لگا، چھوٹا بچہ 3 سال کا بچہ یا بچی دوڑ کر آئے، بابا مجھے باہر لے جائیں۔ کہا نہیں بیٹا میں ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا بابا جب آپ واپس آئیں تو مجھ سے وعدہ کریں آپ میرے لیے چیز لے کر آئیں گے۔ باپ کہتا ہے وعدہ ہے، جب آؤں گا تو چیز لے کر آؤں گا۔ باپ کام پہ گیا، واپس آیا، بچہ دوڑ کر آیا، بابا میری چیز کہاں ہے؟ باپ نے کہا بیٹا میں بھول گیا ہوں۔ جب باپ نے یہ کہا بیٹا بھول گیا ہوں، چیز نہیں لا سکا، وہ تو بچہ ہے، بول کے کہنے لگا میرے بابا اچھے نہیں ہیں۔ آپ بھول چکے ہیں لیکن بچہ کہہ رہے اچھے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے مجھ سے محبت کا وعدہ تو کیا ہے لیکن میرا حق ادا نہیں کیا۔ میرے دوست بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تو کسی سے محبت کرے تو اس کے حق کی رعایت کر، اپنی نہ مان۔ جب علی مولا سے محبت کریں اور علی مولا ہمیں حکم دیں ہم اسے نظر انداز کر دیں، صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ایک روایت امام صاحب کی طرف آ رہا ہوں۔ کوفہ میں آئے ولایت کے عملی مفہوم، اے علی کے چاہنے والوں شیعہ علی ایسے بنو باکردار بنو۔ روایت کہتی ہے بازار کوفہ میں علی مولا جا رہے ہیں، دیکھا بازار میں ایک نوجوان ہے جو کھڑا ہے، آپ واپس کام سے آئے، دیکھا وہ شخص اپنی نگاہ کا غلط استعمال کر رہا ہے، لیکن علی کی غیرت نے برداشت نہ کیا، کہا اے پیغمبر اس کو میدان کوفہ میں لے آؤ۔ مسجد کوفہ کے سامنے ایک میدان تھا جہاں مجرمین کو ان کے جرم کے مطابق سزا دی جاتی تھی۔ حضرت پیغمبر لے کے آ رہے ہیں، کوفہ کی بازار مارکیٹیں خالی ہو رہی ہیں کہ اس نے جرم کیا کیا ہے، علی اسے سزا کیا دینا چاہتے ہیں۔ جب اسے میدان میں لے کر آئے، علی مولا فرماتے ہیں اے پیغمبر اسے 10 کوڑے لگاؤ۔ وہ کہتا ہے یا امیر المومنین انا من شیعتک، اے امیر المومنین مجھے مت مارے، میں تو آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا، لسان عصمت سے علی بول کر فرماتے ہیں یا پیغمبر زد خمسہ، اے پیغمبر پہلے میں نے تجھے 10 کوڑے لگانے کا کہا تھا، اب 5 کا اضافہ کر 15 کوڑے مار۔ جھوٹا شخص علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ علی کی حکومت میں اللہ کی نافرمانی کرے اور کہے میں علی کا شیعہ ہوں۔
اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی. میدان غدیر میں نبی نے علی کے ہاتھوں کو بلند کیا تھا. میدان کربلا میں علی کے بیٹے نے علی کے بیٹے کے بازوؤں کو بلند کیا. اجرکم علی اللہ. عزادارو کون سی ہستی ہے وہ؟ حسین مظلوم کربلا میں عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کو. اسلام کی عظمت کا اعلان نبی نے جب کیا تو علی کے ہاتھوں کو بلند کیا. جب اسلام کو بچانے کا وقت آیا تو حسین نے کربلا میں عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا. اجرکم علی اللہ. عزادارو روایت کہتی ہے جب مولا عباس حضرت امام حسین مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھا چکے آئے اس جگہ پر جہاں عباس سے علمدار زمین پر ہے، میرے مولا نے کیا کیا؟ روایت کہتی ہے آقا حسین آ کر بیٹھے تو ایک مرتبہ آپ نے عباس کا سر اپنی گود میں رکھا. جب عباس کا سر اپنی گود میں رکھا، روایت کہتی ہے عباس علمدار نے گریہ شروع کر دیا. عباس رو رہے ہیں. حسین مولا پوچھتے عباس بھیا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بھیا حسین اے میرا آقا سردار میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں. اے آپ نے میرے سر کو خاک سے اٹھایا، اے اپنی گود میں رکھا، لیکن جب آپ عظیم سے زمین پر آئیں گے اور زہرا کے لال کا سر خاک سے اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا. اجرکم علی اللہ. عزادارو بس آخری جملہ روایت کہتی ہے سید عبد الرزاق مکرم نے یہ احتمالات بیان کیے ہیں کہ مولا حسین نے حضرت عباس کا لاشا اسی مقام پر کیوں چھوڑا جبکہ اور شہداء کے لاشیں خیموں میں لائے؟ عباس کا لاشا کیوں نہ لائے؟ کہتے ہیں کہ ایک وصیت تھی. حضرت عباس کہتے ہیں اے مولا حسین مجھے خیمے میں نہ لے جائیے گا. اے یمن رسول اللہ میں نے سکینہ سے پانی کا میں نے وعدہ کیا تھا. اے